جی السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے طبی دہشت گردی کی۔ بالکل عمران خان صاحب کے ساتھ جو جیل میں سلوک ہوا ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ انتہائی غفلت ہے اور کرمنل نیگلیجنس جسے کہتے ہیں کہ اگر انہیں طبی طور پر ان کی آنکھ کا ایشو تھا تو بروقت علاج کرایا جاتا تو بہتر تھا، لیکن ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہوئی ہے۔ اس کی بینائی کافی حد تک کم ہو گئی ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو تھوڑی بہت رہتی ہے کیا وہ برقرار رہتی ہے یا نہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف میں بھی ایک اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور علیمہ بی بی نے بھی آج یہ کہا ہے کہ ہم عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ خرم ذیشان کا میں دیکھ رہا تھا تو ٹویٹ انہوں نے کہا کہ کرسیوں کے لیے ہم لڑتے ہیں لیکن ہم ذمہ دار ہیں آج عمران خان صاحب کی اس حالت کے۔ کافی میں سمجھتا ہوں کہ جو ورکر ہے پی ٹی آئی کا وہ اس حوالے سے کافی ڈسٹرب ہے۔ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے، میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ کو پوری رپورٹ کے حوالے سے بتا سکوں۔ سہیل آفریدی صاحب نے اس حوالے سے بھی تھوڑی سی ایک عندیہ دیا ہے کہ یہ حالات ایسے جا رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ورکروں کو نہیں روک سکیں گے اور اگر وہ پختونخوا کو بند کریں گے تو میں ان کو نہیں روک سکوں گا۔ جو سپرنٹ ہیں ڈیلا جیل کے، جو سابق سپرنٹ ہیں جو اب نہیں ہیں، عبدالغفور انجم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے فرعونیت کا مظاہرہ کیا اور بار بار جو ہے عمران خان صاحب کے کہنے کے باوجود انہوں نے ان کا چیک اپ نہیں کروایا۔ ایک انسانیت کے ناطے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک قیدی ہے تو اس کے ساتھ اگر اس کو ایک چیز کی شکایت ہے تو اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ یہ تو جیل میں رکھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کی آپ جان کے پیچھے پڑ جائیں، اور بعض پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب جان بوجھ کر ان کو دھکیلا جا رہا ہے تاکہ وہ معذور ہو جائیں، بیمار ہو جائیں اور وہ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ دیں، یعنی مائنس کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو یہ تمام کارروائی کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں، اس سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں۔ بالکل آپ لائک کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیا ولاگ مل سکے۔ آج سلمان صفدر نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے انہیں بتایا کہ ان کی بینائی کافی کم ہو گئی ہے اور طبی امداد نہ ملنے پر وہ پریشان ہیں۔ اب ملاقات کے دوران وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بار بار جو اپنی ایک آنکھ سے ان کے پانی بہہ رہا تھا اور وہ ٹیشو کے ساتھ اپنی اس آنکھ کو صاف کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جی پمز ہسپتال کے ڈاکٹر محمد عارف نے ان کی دیکھ بھال کی ہے اور جو جیل میں موجود ڈاکٹر ہیں وہ 3 بار عمران خان کا بلڈ پریشر اور آکسیجن لیول چیک کرتے ہیں۔ عمران خان نے ان کو یہ بتایا کہ جی میری عمر چونکہ زیادہ ہے تو میرے خون کے ٹیسٹ باقاعدہ سے ہونے چاہیے لیکن نہیں کیے جا رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میرے اپنے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف، ان کو رسائی دی جائے تاکہ وہ مجھے مل سکیں آ کے۔ عمران خان نے کہا کہ 3 ماہ تک انہیں صرف آنکھوں میں ڈالنے کے لیے قطرے دیے جاتے رہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور دائیں آنکھ جو ہے اس کی نظر تقریباً صرف 15% رہ گئی ہے، یعنی 100% وہ کہہ رہے ہیں کہ 6/6 تھی میری نظر جو کم ہو کے 15% سے بھی کم ہو رہی ہے۔ 73 سال ان کی عمر ہے لیکن نہ ان کو کہتے ہیں کہ میرے دانتوں میں تکلیف ہے، اس کا بھی کوئی علاج نہیں کیا جا رہا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ جی صبح 9:45 پر ناشتہ کرتے ہیں، پھر تقریباً 11 بجے تک قرآن شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد ورزش کے لیے دستیاب سامان پر ورزش کرتے ہیں۔ اس سامان میں ایک ورزش کرنے والی سائیکل ہے، 9 کلوگرام وزن والے 2 ڈمبل اور 1 بار ہے۔ دوپہر 1:15 پر وہ کہتے ہیں یہ غسل کرتے ہیں
اور پھر عمران خان جو ہیں وہ جو احاطہ ہے سامنے چہل قدمی کی اجازت دی جاتی ہے تو وہ چہل قدمی کرتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا عمران خان دوپہر 3:30 بجے سے لے کر 4 بجے تک کھاتے ہیں۔ شام کے 5 بجے انہیں ایک بار پھر چہل قدمی کی اجازت دی جاتی ہے۔ 5:30 بجے سے اگلی صبح 10 بجے تک انہیں جیل کی کوٹری میں بند رکھا جاتا ہے۔ صبح کا جو ناشتہ ہے سلمان صفدر کی رپورٹ کے مطابق وہ کافی کا ایک کپ ہے، دلیا ہے اور چند کھجوریں ہیں۔ دوپہر کے کھانے میں ہفتہ وار انہوں نے ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے، یعنی 2 دن وہ چکن کھاتے ہیں، 2 دن وہ گوشت کھاتے ہیں، 2 دن دال اور 2 دن جو ہے وہ چاٹ اور یا اس سے ہلکا پھلکا جو سیلڈ وغیرہ ہے وہ کھاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو پینے کے لیے نسلی کی پانی دیا جاتا ہے۔ رات کے کھانے میں وہ صرف پھل، دودھ اور کھجوریں لیتے ہیں، یعنی رات کو ڈنر وہ نہیں کرتے، صرف پھل اور دودھ وغیرہ یہ لیتے ہیں۔ کال کوٹری کے حوالے سے بڑا دلچسپ ہے، وہ بھی میں آپ کی نظر میں کر دوں کہ کال کوٹری میں ایک کرسی ہے جی، ایک میز ہے، بیڈ ہے اور ہینگر ہے۔ دن اور رات کے وقت روشنی اور ہوا کا مناسب انتظام ہے۔ یہ بھی بتایا کہ جیل کی کوٹری میں کوئی برتن یا چمچ کاٹنے والا یا کانٹے وغیرہ نہیں رکھے گئے۔ سلمان صفدر کے مطابق عمران خان نے انہیں بتایا کپڑے دھونے، صفائی کرنے، بستر کی چادریں بدلنے اور غسل خانہ صاف کرنے میں مدد کے لیے انہیں ایک مشقتی دیا گیا ہے۔ سلمان صفدر نے مزید بتایا کہ وہ صفائی کے انتظامات سے مطمئن ہے، غسل خانے کی ضرورت کی اشیاء بھی مانگنے پر فراہم کر دی جاتی ہیں۔ عمران خان نے بتایا کہ سردیوں کے دوران ان درمیانے سائز کا ہیٹر فراہم کیا گیا تھا اور گرم پانی بھی دستیاب تھا۔ پھر رپورٹ میں جو 7 صفحوں کی رپورٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے گرمیوں کے موسم میں حالات زندگی خاص طور پر مشکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک تو شدید گرمی اور حبس ہوتا ہے، دوسرا مکھیاں اور مچھر کنٹرول کرنے کے لیے انتظامات بھی ناکافی ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ سردیوں کی نسبت گرمیاں جو ہیں وہ زیادہ مشکل ہوتی ہیں، کیونکہ ایک تو حبس ہو جاتا ہے، گرمی ہو جاتی ہے، مچھر اور مکھیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ پھر ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ مچھروں کو بھگانے کے لیے وہ اپنے جسم پر لوشن لگاتے ہیں۔ ان کے کمرے میں ایئر کولر بھی ہے، لیکن ایئر کولر کا جب گرمی حبس ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر گرمیوں میں موسم خاص طور پر مشکل رہتا ہے اور ان کی نیند اور آرام متاثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کو نیند نہیں آتی۔ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ انہیں فریج فراہم نہیں کیا گیا، بلکہ چیزیں ٹھنڈی رکھنے والا ایک ڈبہ دیا گیا ہے۔ جو ایک ڈبہ ہوتا ہے اس کے اندر چیزیں آپ رکھ دیں تو ٹھنڈی رہتی ہیں، وہ ایک ڈبہ دیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اس ڈبے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب وہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گرمیوں میں اکثر انہیں فوڈ پوائزننگ بھی ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے، اور 2-3 مہینے جو گرمی کے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں۔ جو احاطہ ہے سلمان صفدر نے یہ بھی بتایا کہ 10 کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ ایک کیمرے کی پہنچ وہاں تک ہے جہاں وہ شاور لیتے ہیں، یعنی جب عمران خان صاحب شاور لیتے ہیں تو وہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو اس کی جہاں پہ شاور لیتے ہیں وہ دیوار چھوٹی ہے تو لہٰذا وہ اس کا وہ جو ہے اس کی فوٹیج بنتی ہے۔ البتہ کال کوٹری کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کوئی اندر کوئی ایسا کیمرہ نہیں ہے۔ انہوں نے جب ملاقات میں ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو اپنے وکیل اور قانون ٹیم سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی تاکہ وہ اپنے کیسز کی اپڈیٹ لیں یا ہدایات دے پائیں، بہنوں والے خانہ کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا، جبکہ نئے سپرڈنٹ جیل کی تعیناتی کے بعد انہیں ہر منگل کو، یعنی جب سے نیا سپرڈنٹ آیا 30 منٹ کے لیے اپنی بیگم بشریٰ بی بی سے ملنے کی اجازت ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ بشریٰ بی بی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا 2025 میں صرف 2 بار ان کی برطانیہ موجود اپنے بیٹوں قاسم اور سلیمان سے بات چیت کروائی گئی تھی، وہ بھی سپریم کورٹ کے عدالتی احکامات کی روشنی میں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، صرف ان چیزوں کی ضرورت ہے جو مجھے زندہ رکھیں۔
یعنی جو میں زندگی کے لیے میری جو چیزیں ضروری ہیں صرف مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب وہ سیلبی گئے اور سیلبی انہوں نے دیکھا جہاں پہ عمران خان صاحب رہ رہے ہیں۔ عمران خان اپنی اہلیہ سے ملاقات کے لیے پھر وہ جب وہ گئے وہاں پہ ان سے ملنے، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ سلمان صفدر کہتے ہیں کہ جس بیرک میں ان کو رکھا گیا، دیگر بیرکیں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور جو احاطہ ہے اس کے گرد 12 فٹ کی دیوار ہے، اس کے اوپر پھر خاردار تارر ہے۔ ڈپٹی سپرڈنٹ نے بتایا کہ یہاں 5 وارڈن اور ایک نائب سپرڈنٹ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے رہتے ہیں، یعنی 5 وارڈن کی ڈیوٹی ہے عمران خان صاحب کے جو سیل و احاطہ ہے، اور ایک نائب سپرڈنٹ جو ہے 24 گھنٹے وہاں بیٹھتا ہے۔ احاطہ جو ہے 12 ضرب 30 فٹ کا سبز، مطلب وہاں پہ سبزہ ہے، گھاس ہے۔ 12 ضرب 30 آپ سمجھ لیں کہ 12 فٹ ایک طرف اور 30 دوسری طرف ہے۔ وہاں پہ عمران کہتے ہیں کہ دھوپ بھی سیکتے ہیں اور ورزش بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کچن میں بھی لے جایا گیا جہاں کھانا پکانا اور مسالہ جات وغیرہ تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کچن میں صفائی کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے۔ سلمان صفدر یہ بتاتے ہیں کہ کال کوٹری میں ہائی وولٹیج کے 3 لائٹ بلب، یعنی ہائی وولٹیج کے 3 بلب لگے ہوئے ہیں، ایک چھت والا پنکھا ہے، ایک گرم ہوا پھینکنے والا ہیٹر ہے، 2 میزیں ہیں، ایک دیوار گیر گھڑی ہے، ایک بستر ہے، ایک کرسی اور ایک چھوٹی الماری ہے۔ یہ ان کی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کی جو کوٹری ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ کوٹری کی دیوار پر 32 انچ کا ٹی وی نصب تھا، یعنی ان کی کال کوٹری میں۔ جب اسے چلانے کی درخواست کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ خراب ہے، یعنی جو ٹی وی لگایا گیا وہ خراب ہے۔ اچھا، کپڑے لٹکانے کے لیے کوئی الماری وغیرہ تو نہیں تھی، لیکن ہینگرز وغیرہ بتایا گیا کہ وہاں پہ تھے، تو عمران کے کپڑے جو تھے وہاں بکھرے پڑے تھے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کرسی ان کو فراہم کی گئی ہے وہ بھی آرام دہ نہیں ہے اور وہ مطلب مناسب نہیں تھی۔ عمران خان کے جیل کی کوٹری میں جو بستر تھا اس پر ایک گدا پڑا ہوا تھا جناب، 4 تکیے اور 2 کمبل پڑے ہوئے تھے۔ بستر کے نیچے جوتوں کے 4 جوڑے رکھے ہوئے تھے، فرش پر ایک قالین، جائے نماز، تسبیح اور 2 تولیے بھی کمرے میں موجود تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ عمران کی جیل کی کوٹری میں 100 کتابیں، 2 سیب، 2 ڈمبل، ٹیشو پیپر، ایئر فریشنر، شیونگ جیل، شیونگ کٹ پڑی تھی۔ غسل خانے کے واش بیسن میں گرم اور ٹھنڈے پانی کا انتظام تھا، ایک آئینہ بھی غسل خانے میں رکھا گیا تھا۔ سلمان صفدر لکھتے ہیں کہ ٹوائلٹ جیل کے کمرے کے ساتھ ہی ہے، لیکن اس میں ہوا باہر پھینکنے کا کوئی نظام نصب نہیں، جبکہ صفائی بھی کچھ بہتر ہو سکتی تھی۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان نے اپنے تحفظات جیل کے اندر زندگی کے حالات اور کھانے کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ میں سلمان صفدر نے سفارش کی ہے کہ عمران خان کی آنکھ کی بیماری پر سنجیدگی سے توجہ دی جائے اور ماہرین کی ایک ٹیم سے معائنہ کروایا جائے۔ عمران خان کے ذاتی معالجین کو رسائی دی جائے اور عمران خان جو کتابیں چاہتے ہیں وہ انہیں فراہم کی جائیں، ان کے رشتہ داروں سے، بیٹوں سے ان کی بات کروائی جائے، وکلاء سے ملاقات کروائی جائے۔ عمران خان کی کال کوٹری میں مکھیوں اور مچھروں سے بچاؤ کے لیے انتظامات کیے جائیں اور کھانا رکھنے کے لیے فریج فراہم کیا جائے۔ سلمان صفدر کی طرف سے عدالت پیش کی رپورٹ روشن پاکستان کی سپریم کورٹ نے جب یہ رپورٹ جمع ہو گئی تو سپریم کورٹ نے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی موجودگی میں 16 فروری تک عمران خان صاحب کی جو آنکھ کا ہے اس کا معائنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو یہاں پہ آ گیا۔ اب اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے چونکہ احکامات جاری کر دیے، اس کے بعد جو ہے اس سے سپریم کورٹ کے باہر ہی پھر علیمہ بی بی اور سہیل آفریدی اور سلمان اکرم راجہ نے صحافیوں سے بات چیت کی۔ یقیناً وہاں پہ کچھ خواتین اور علیمہ بی بی جو تھیں وہ رو پڑیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم عمران خان صاحب کے لیے جو کرنا چاہیے تھا ہم وہ نہیں کر سکتے۔
نہیں کر سکے۔ وہ 2 ہفتوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، ان کی بینائی بالکل چلی گئی، تو ڈاکٹروں کو بلایا گیا، تو انہوں نے کہا آج میرا دل ٹوٹ گیا ہے کہ ہم عمران کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکے۔ سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ جی عمران خان کی جان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اب پاکستانیوں کو کوئی نہیں روک سکتا، لوگوں نے اگر صوبے کو بند کیا تو اب ادارے بھی راستے میں نہیں آئیں گے، کتابیں نہ پڑھیں تو اچھا ہے۔ یہ یحییٰ آفریدی صاحب کا ایک میں دیکھ رہا تھا کوٹ تھا کہ جب انہیں کہا گیا کہ جناب کتابیں فراہم کی جائیں تو انہوں نے کہا کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بینائی پہلے ہی متاثر ہے تو ان کو نہ دی جائے۔ پھر سہیل آفریدی صاحب نے یہ بھی کہا کہ فرعونیت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو سپرڈنٹ غفور انجم ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب یہ تھا کہ اب جو ورکر ہے وہ تو یہ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی غفور جو یہاں کے سپرڈنٹ تھے ان کے خلاف کرمنل نیگلیجنس اور کرمنل اس کے تحت جو ہیں مختلف اس میں مقدمے درج کروائے جائیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ریاست کے قیدی تھے، اور ریاست جو ہے اس کا جرم ہے کہ اگر ان کی بینائی چلی گئی ہے تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ ریاست پہ آتی ہے۔ پھر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اکتوبر میں جو یہ جو مسئلہ آیا تھا، اکتوبر تک عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی جو بینائی تھی 6x6 تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کچھ دنوں میں یہ معاملہ ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھ لیں کہ جب تک کہ الیمین گنڈاپور تھے اور بیرسٹر سیف تھے تو ملاقاتیں بھی چل رہی تھیں، اور کم از کم ان کی جو بھی حالت تھی اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ لگ رہا تھا۔ لیکن جب سے وہ دونوں چلے گئے ہیں اس وقت سے یہ معاملہ جو ہے زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ خراب ہو گیا ہے کہ نہ ان کی ملاقات ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی وہاں سے اندر سے کوئی خبر آتی ہے۔ اب یہ جو رپورٹ آئی ہے کہ جناب ان کی جو آنکھ کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیریس ایشو ہے، اور ریاست کو جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ ماضی میں اب یہ ادھر ایک کنسپیریسی تھیوری بھی چل رہی ہے، یعنی سیاسی تھیوری جسے کہتے ہیں۔ وہ سیاسی تھیوری یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں اب کیا واقعی ان کی آنکھ کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، سیریس معاملہ ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ ان کی چونکہ کلاٹ آیا تھا تو کلاٹ کی وجہ سے بینائی سے محروم ہو رہے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب نواز شریف کے پلیٹلیٹ بھی اس طرح ڈاؤن ہو گئے تھے، زرداری صاحب کی زندگی بھی خطرے میں تھی اور پھر ان کو شفٹ کیا گیا تھا، جیل سے باہر نکالا گیا تھا، تو کیا یہ وہی معاملہ، کیا یہ وہی پروسیس پھر دہرایا جا رہا ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے سارا معاملہ چل رہا ہے؟ دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا سیریس مسئلہ تھا تو پی ٹی آئی جو ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ آ چکی ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہ معاملات جو ہیں باہر نہ نکلے ہوں۔ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو جو شکایت تھی وہ ان تک پہنچی نہ ہو، تو اب یہ کچھ کنفیوژن ہے معاملات میں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا چل رہا ہے پس پردہ۔ ایک جانب جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بات چیت بھی چل رہی ہے جو دونوں جانب سے، یعنی اگر آپ دیکھ لیں تو سہیل آفریدی صاحب کی پرائم منسٹر سے ملاقات، ایپیکس کمیٹی اجلاس، پھر اعلیٰ سطحی اجلاس، پھر کور کو ہیڈ کوارٹر بھی جانا، پھر عمران خان صاحب کے لیے سلمان صفدر جو ان کے وکیل تھے ان کو مقرر کرنا کہ آپ جا کے ہمیں بتائیں فرینڈ آف کورٹ کی حیثیت سے۔ تو یہ کچھ مجھے ایسے الارمنگ وہ لگ رہے ہیں کہ جیسے یقیناً کچھ پس پردہ چل رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ بہرحال یہ بڑی افسوسناک ہے جو ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ۔ ڈاکٹروں کو معائنہ کرنے کے بعد ان کا علاج کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔